بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم راجہ جنید اینڈ ویلکم ٹو میڈ فزکس. آج کی ویڈیو فزکس سے ریلیٹڈ نہیں ہے مگر اس ایشو پہ بات کرنا بہت ضروری تھا، اسی وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور آپ ٹائٹل سے سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ آج جو ویڈیو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی مینٹل سٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہونے والی ہے. اس سال بہت سے اسٹوڈنٹ میٹرک اور ایف ایس سی کے ایگزامز میں اپیئر ہوئے تھے. جو لوگ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ان کو بہت بہت مبارکباد. مگر ان بچوں کا کیا جن کے نمبر اچھے نہیں آئے یا جو اس ایگزام میں فیل ہو گئے ہیں؟ ہاں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ان بچوں نے محنت نہیں کی جس کی وجہ سے ان کے نمبر اچھے نہیں آئے یا یہ فیل ہو گئے. مگر کیا ہر بچہ جو فیل ہو جاتا ہے یا جس کے نمبر اچھے نہیں آتے وہ محنت نہیں کرتا؟ آئیے اسی ایشو کو آج سمجھتے ہیں اور رزلٹ کے بعد جو بچوں کے اوپر مینٹل سٹریس اور ڈپریشن کا پہاڑ ٹوٹتا ہے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ملتا ہوں آپ سے ویڈیو میں. اسی کے ساتھ ہی لیٹس رول دا انٹرو. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ اولاد کی پیدائش کے ساتھ ہی اس بات کا بھی ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ اس نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے. یعنی کہ اگر لڑکا ہوا تو انجینئر اور اگر لڑکی ہوئی تو ڈاکٹر. اب اگر ایک بچے کو جب ہم لوگ اسکول میں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں داخل کرتے ہیں تو ہم لوگ ڈائریکٹ اسے ایک ریس میں دھکیل دیتے ہیں جس میں نمبروں کی ریس ہوتی ہے. یعنی کہ اگر کسی بچے کے نمبر اچھے آئے تو وہ اچھا اسٹوڈنٹ، اور اگر بچے کے نمبر برے آئے تو وہ برا اسٹوڈنٹ کہلائے گا. اور یعنی کہ اسکول سے ہی وہ بچہ ایک ریس میں پڑ جاتا ہے اور بچے کی جو اوور آل کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بالکل بھی کوئی دھیان نہیں دیا جاتا. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر بچے کی لرننگ کیپیسٹی مختلف ہوتی ہے، اور جب ایک بچہ کسی چیز کو سیکھنے میں بنسبت دوسرے بچے کے زیادہ ٹائم لیتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نالائق ہو. اور جب 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے جس میں اس کے ٹیچرز، اس کے کلاس فیلو، اس کے پیرنٹس اسے یہ بات بولتے رہتے ہیں تو وہ مینٹل سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ یہ ماننا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ نالائق ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. یعنی کہ صرف وہ یہ بات اپنی سٹڈیز تک محدود نہیں رکھتا بلکہ زندگی کے جو نارمل کام بھی ہوتے ہیں ان میں بھی وہ یہ ماننا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اس کام کو ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا. وہ کسی نہ کسی طرح دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب آتے ہیں رزلٹ کے دن پہ. رزلٹ کے دن جس بچے کے نمبر کم آئے آپ اسے دیکھیں تو وہ دوسروں سے نظریں چراتا نظر آئے گا، جیسے اس کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں. پھر کچھ گروپ بن جاتے ہیں جیسے ٹاپرز کا گروپ، ایوریج اسٹوڈنٹس کا گروپ، اور پھر آتے ہیں تھرڈ نمبر پہ یعنی کہ فیلیئرز کا یا ان بچوں کا گروپ جن کے نمبرز کم ہیں. اب یہ گروپ بندی ایک اسٹوڈنٹ کو مزید مینٹل سٹریس کا شکار کرتی ہے. کچھ بچے اس اسٹیج تک یہ ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ کسی بھی چیز کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مگر کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کم نمبر آنے کے باوجود بھی اپنے پیرنٹس، اپنی سوسائٹی کو یہ پروو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، وہ بھی اچھے نمبر لا سکتے ہیں. مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کے کم نمبرز ہونے کی وجہ سے انہیں بار بار جج کیا جاتا ہے کہ تم نالائق ہو، تو لہٰذا یہ چیز ان کے لیے مینٹل سٹریس کا باعث بنتی ہے. اب رزلٹ والے دن کو اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو جس رشتہ دار نے پچھلے 1 سال میں ایک دفعہ بھی فون نہیں کیا وہ بھی فون کر کے آپ کے نمبرز کا آپ کے پیرنٹس سے پوچھے گا. تو
ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए भी ये स्ट्रेसफुल चीज़ होगी, और जब वो उसे नंबर बताते हुए शर्मिंदगी महसूस करेंगे तो वो अपनी मेंटल स्ट्रेस, अपना गुस्सा, अपना एंगर अपने बच्चे पे निकालेंगे, और वो बच्चा मज़ीद ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाएगा। बजाय इसके कि बच्चे से पूछा जाए कि रीज़न क्या है, उसके मसले को समझने की कोशिश की जाए कि बच्चे के नंबर कम क्यों आए हैं, वो कहाँ पे, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, वो क्या पढ़ना चाहता है, बजाय इसके उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी मुसलत करके उसको ऐसी फील्ड दे के जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं, और उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छे नंबर लेके आए, तो ये सरासर किसी भी बच्चे के साथ ज़्यादती है। अच्छा, यहाँ इस स्टेज तक भी कुछ भी बुरा नहीं हुआ, यहाँ से भी बच्चे रिकवर कर सकते हैं और यहाँ से भी वो वापस लौट सकते हैं, मगर जो रही सही कसर है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पूरी कर देती हैं जब वो इश्तिहार लगाती हैं कि 70% से कम वालों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर जो मैट्रिक के इम्तिहान में जिसके नंबर 70 से कम हैं वो किसी अच्छे कॉलेज में अपनी मर्ज़ी की फील्ड में ही जाना चाहता है फॉर एग्ज़ाम्पल, मगर जब वो ये देखता है कि उसके 70% नंबर नहीं है, 80% नंबर नहीं है, उसे एडमिशन नहीं मिल सकता, तो मज़ीद ये इंस्टीट्यूट इस बात का जो है वो इस बात को और ज़्यादा पुख्ता कर देते हैं उसको मेंटल डिप्रेशन का मरीज़ बनाने में। और ये बच्चा जब इसके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, अब ये स्ट्रेस पड़ता कहाँ से? सबसे पहले पेरेंट्स की तरफ से, फिर दूसरा फ्रेंड्स की तरफ से, तीसरा टीचर्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, और चौथा वो खुद भी सोचता है कि यार मैं मेहनत तो इतनी कर रहा हूँ मगर मेरे मार्क्स उस तरह क्यों नहीं आ रहे जैसे मेरे साथ वाले बच्चों के आ रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चे को ज़रूरत होती है उसके पेरेंट्स की, उसके टीचर्स की, कि वो उसे समझ सकें कि बच्चे को इम्प्रूव कैसे करना है। मगर जब बजाय इसके कि उस बच्चे का इस कंडीशन के अंदर साथ दिया जाए, हम उसे ब्लेम करना शुरू करते हैं तो वो अपने आप को तन्हा महसूस करता है। और जब इतने ज़्यादा मसाइल एक छोटा सा बच्चा जिसकी 14-15 साल उम्र है, उसके मेंटल स्ट्रेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमें तो पता है कि बच्चे शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ये एकदम से ये सब कुछ ख़त्म हो जाए जो उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये डिप्रेशन, ये टेंशन, ये सारी चीज़ें एकदम से ख़त्म हो जाएं। और जब वो इस बात पे सोचते हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही तरीका नज़र आता है इस सारी टेंशन को ख़त्म करने का। नाम लेना इस वीडियो में इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि इसका रेट दिन ब दिन पाकिस्तान में इंक्रीज़ होता जा रहा है। और ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैट्रिक वाले बच्चों या एफएससी वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज़ें यूनिवर्सिटी लेवल तक, एमफिल के लेवल तक ये ख़त्म नहीं होती। यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी इतनी ज़्यादा डिप्रेशन और इतना टफ स्केड्यूल बनाया जाता है कि उनको एंजॉयमेंट का या अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। यानी कि एक बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसकी ज़िंदगी का बस सिर्फ एक ही मकसद है, उसने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, और बस वो उसकी ज़िंदगी की एंजॉयमेंट सारी ख़त्म हो जाती है। अब इसका हल क्या है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और इसे थोड़ा समझते हैं कि हम इसको हल कैसे कर सकते हैं। और ये जो सुसाइड का स्टूडेंट्स का रेट पाकिस्तान में हर साल इंक्रीज़ होता जा रहा है, इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले ये हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें और इस बात को जानने की कोशिश करें कि उनका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, वो उसे उसके इंटरेस्ट की फील्ड में ही एडमिशन लेने दें। आया वो मैट्रिक के बाद है, मैट्रिक से पहले है, वो आर्ट्स में जाना चाहता है, फिर साइंस में जाना चाहता है, या वो यूनिवर्सिटीज़ में आगे किसी भी और फील्ड के अंदर जाना चाहता है। क्योंकि ज़िंदगी में या अगर स्टडीज़ के लिए कुछ उन्होंने बनना है तो सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर होना ही ज़रूरी नहीं होता। तो हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, तो पेरेंट को चाहिए कि वो अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ फील्ड्स चूज़ करने की आज़ादी दें। फिर अगर किसी फील्ड को चूज़ कर लिया है, उसमें कहीं मुश्किलात पैदा आ रही हैं, तो वहाँ पे उनका जो सबसे बड़ा साथी फेलो होगा वो उनका टीचर होता है।
اور ٹیچر اگر اپنے بچوں کو سیریسلی لے وہ اپنی بائسڈ پالیسی کو ترک کر دے. بائسڈ پالیسی مینز کہ جو لائق اسٹوڈنٹ ہیں ان کو فیور کرے اور جو تھوڑے سے سلو لرنر ہیں, میں نالائق نہیں کہوں گا, نالائق کوئی بھی نہیں ہوتا, سلو لرنرز ہوتے ہیں. تو اگر کوئی سلو لرنر ہے تو اس کو نالائق کہہ کے اسے کمپیریزن کی بنیاد پہ بائسڈ ہو کے وہ نہ سوچے بلکہ وہ نیوٹرل ہو کے سوچے, تو سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی, آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اگر ہم لوگ ہر ایک بندہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اسی پرسپیکٹو سے سوچنا شروع کر دے, تو یہ جتنے بھی مسائل چھوٹے بچوں کے یا بڑے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں جو یونیورسٹی کالجز کے لیول میں ہیں آ رہے ہیں, تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. ہو یا انڈیا نے تو اس پہ ویڈیوز بھی بنا لی ہیں, کتنی ہالی ووڈ میں بالی ووڈ پہ اس پہ ویڈیو بن چکی ہیں کہ یہ مینٹل سٹریس بچوں کو سوسائڈ کرنے پہ مجبور کرتا ہے, اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ صرف اس کا یہی حل نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو ختم کر لیں. اب آپ سے مخاطب ہوں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ساری باتیں تو پہلے میں نے پیرنٹس کے لیے, ٹیچرز کے لیے, سوسائٹی کے لیے کی, مگر اب اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ باتیں میں آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو ساری سہولیات مہیا کر رہے ہیں, وہ ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں, آپ کو آپ کے من پسند فیلڈ کے اندر بھی سلیکشن انہوں نے کروا دی, وہ آپ اس فیلڈ میں چلے گئے, مگر اس کے باوجود اگر آپ پرفارم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرق اور کہیں بھی نہیں ہے, فرق اب آپ میں ہے, آپ ہارڈ ورکنگ نہیں ہیں. کیونکہ کوئی بھی چیز ہارڈ ورک کے بغیر انسان کو نہیں مل سکتی. ہاں اگر اللہ کی طرف سے وہ قسمت میں لکھی ہے تو وہ ویسے تو مل سکتی ہے, مگر زیادہ تر اللہ نے کسی بھی چیز کا صلہ محنت سے جوڑا ہوا ہے. تو جب تک ہم محنت نہیں کریں گے, کسی چیز کے بارے میں سیریس نہیں ہوں گے, تو تب تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. پیرنٹس کا آپ سے پیار کرنا اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پورا دن ویڈیو گیمز کھیلیں اور اسٹڈی کے ٹائم میں صرف جب ایگزام ہو تو آپ تب ہی اپنی بکس کو کھولیں. اسٹڈی کے لیے اپنا ایک اسکیجول بنائیں اور اس اسکیجول کے مطابق چلیں, اور زندگی میں شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں, اپنی زندگی کو سیریس لیں, اپنی زندگی انجوائے بھی کریں اور اپنی اسٹڈی کو ٹائم بھی دیں. میں کرتا ہوں یہیں پہ ویڈیو کو بند, آپ شاید بور نہ ہو جائیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. اگر کسی کو میری کوئی بات, چاہے وہ پیرنٹس ہیں, چاہے وہ ٹیچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں, اگر بری لگی ہو تو اس کے لیے سوری. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.